دن پہلے بشرا بیگم، بشرا بی بی جو ہے وہ رہا کیا گیا. کل عمران خان صاحب کی بہنوں کو رہا کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے عدلیہ کا بول بالا ہو رہا ہے. یہ 16 مہینوں کے بعد عدلیہ کو کہاں سے یاد آیا کہ ایسا کام کرنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ نہ یہ حکومت کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. یہ امریکہ کا حکم آیا اپنے غلاموں کو کہ چھوڑ دو انہیں. یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ سب کچھ لایا گیا. امریکہ کے 54 سینیٹرز نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور ان کی حکومت ماضی میں گرائی گئی، وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب عمران کی حکومت امریکہ نے گرائی تو پھر اس کو ریلیف امریکہ کیوں دے رہا ہے؟ اب سمجھیں اس چیز کو. یہ جذباتی باتوں سے ہٹ کے قابل بہت غور بات ہے. 3.5 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت امریکہ کی گود میں بیٹھی رہی فواد چودھری کی صورت میں. یہی مسجد وزیر خان لاہور کی جہاں پر یہ لا کے ناچا تھا اور میں نے اسے شٹ اپ کال دی تھی تو لاہور سے 8 گاڑیاں پولیس کی آئی تھی مجھے گرفتار کرنے کے لیے. ہم نے واپس آ کے پھر جیل کے باہر وہی خطاب کیا تھا کہ ستم کا ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیں میری بات پوری سنیں، نعرے بات میں لگے. بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3.5 سال تک یہ لوگ وہ کرتے رہے. آسیہ ملونہ کے خلاف پوری قوم تھی، انہوں نے رہا کر کے فرانس کے پاس بھیج دیا اور اس کے پریزیڈنٹ نے اس کا استقبال کیا. بھول تو نہیں گئے آپ لوگ یہ باتیں؟ یہ سارا کچھ ہوا، لیکن جس وقت اس کو غیرت آئی اور اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. میرے اوپر پرچے کرنے والے پی ٹی آئی نے جب ایبسولوٹلی ناٹ بولا تو سب سے پہلے میں نے عمران خان کی حمایت کی. یہ میری پاکستانیت ہے کہ میں پاکستان کے ہاتھ میں اٹھنے والے ہر ایک قدم کو سراہوں گا اور اس کے خلاف چلنے والے ایک قدم کو روکوں گا. لیکن the moment he said absolutely not، اس کی حکومت کو ڈی ریل کر دیا گیا. جس وقت اس نے کہا امریکی غلامی نامنظور ہے اور ہم روس کے ساتھ جا کے دوستی کریں گے، چین سے دوستی کریں گے، ترکی اور افغانستان اور ایران سے دوستی کریں گے، حکومت سے گرا دیا گیا. اس کے بعد 1.5 سال تک یہ میاں برادران کی حکومت رہی. پھر کیئر ٹیکر میں انہی کے رشتہ دار محسن نقوی وغیرہ کی حکومتیں رہی. پھر دوبارہ پچھلے 8-10 مہینوں سے میاں برادران اور زرداریوں کی حکومت رہی. کسی کو تکلیف نہیں تھی ان کی حکومت سے، کسی انٹرنیشنل لابی کو. لیکن 3 دن جب چینی وزیر اعظم پاکستان میں آیا تو امریکہ کو پھر تکلیف اٹھ گئی. اس نے کہا جی سیاسی قیدی جو بند کیے ہوئے انہیں رہا کر دو، اور پریشرائز کر کے کیا گیا. ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. آپ نے اکثریت کو بلا کسی وجہ اپنی انا کی بھینٹ چڑھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن بھائی رہا کرو تو اللہ کی رضا کے لیے رہا کرو، امریکہ کی رضا کے لیے رہا نہ کرو. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا. ریمنڈ ڈیوس میرے بچوں کا قتل کر کے چلا گیا. کرنل جوزف اسلام آباد کی راتوں کو میرے بچوں کے اوپر گاڑی چلا کے دفع ہو گیا. ابھی نندن دفع ہو گیا. ہم لوگوں نے ڈر کے بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولا، نہ کرنل جوزف کو نہ ریمنڈ ڈیوس کو. چلو اچھا شکر ہے اس دوسرے بدبخت کو چائے پلا دی تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے جب سے پاکستان بنا آج تک ہم لوگ غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی امریکہ بنا رہا ہے. ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا، 20 سال گزر چکے. وہ سستی گیس ہم ان سے نہیں لے سکتے کیونکہ جب معاہدے پہ عمل درآمد شروع ہوتے ہیں امریکہ ناراض ہو جاتا ہے، اور امریکہ کو باپ بنایا ہوا اسے ناراض کر نہیں سکتے. ایران سے پاکستان کی ساری اشرافیہ تیل اور ڈیزل سمگل کر رہی ہے، لیکن اسے لیگلائز کر کے پاکستانی عوام کو تیل اور ڈیزل کی پرائس میں ریلیف نہیں دے رہی، کیونکہ اگر ایسا کرے گی تو امریکہ جو باپ بنایا ہوا ناراض ہو جائے گا. افغانستان سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. امریکہ کو خار اس وجہ سے ہے کہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، دستاریں گندآلود تھی اور جوتے پھٹے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی امریکہ کو ناخن چلے چبوائے تھے. ہم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے، امریکہ پھر دہشت گردی پاکستان میں کروائے گا. اسے کبھی یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. اس کے لیے حسن نصر اللہ اور اس کے لیے اسماعیل ہانیہ ایک ہی ہیں. یہ ہمارے لیے تفریق ہے. ان سب کا قاتل ایک ہے. جسے حیدرآباد میں مارا یا افغانستان میں مارا یا کہیں پر مارا، ان سب کا قاتل ایک ہے. ہم تقسیم ہیں. میرے بھائیوں آج سے ایک چیز کا وعدہ کریں گے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا ہر نوجوان لسانیت کا بھی خاتمہ کرے گا اور فرقہ واریت کا بھی خاتمہ کرے گا. پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ اکٹھا کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. پوری امت مسلمہ کو ہم لوگوں نے ایک پیج پہ لانا ہے فلسطین کے لیے. ہمارے غزہ کا مسلمان بچوں کو وائٹ فاسفورس کے ساتھ ان کے جسم کو وہ پگھل چکے ہیں، ان کے جسم. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کب تک صرف یہاں کے نعرے لگائیں گے میرے بھائیوں؟ کب تک جذباتی باتیں کریں گے؟
آپ میں سے جو یونیورسٹی میں خدا کا واسطہ ہے، میڈیکل کالج میں خدا کا واسطہ ہے، ڈاکٹر پاکستان میں لاکھوں بن رہے ہیں اور بے روزگار پھر رہے ہیں، انجینئرز بھی، ڈگریاں پوری کرنے کے بعد ایک مرتبہ CSS کی اٹیمپٹ ضرور دے دینا۔ مجھے پاکستان سے محبت کرنے والے DP اور CPO چاہیے، مجھے پاکستان سے محبت کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر چاہیے، مجھے پاکستان اور اسلام سے عشق کرنے والے فورن آفس کے آفیسرز چاہیے۔ اگر وہ CSS تم لوگوں کا کلیئر ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ڈاکٹر اور انجینئر تو تم ویسے ہی بنے ہوئے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو کچھ کل عمران خان کے ساتھ ہوا اور پرسوں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مستقبل میں شہید سیالوی کے ساتھ بھی ہو۔ میں پارلیمان میں پہنچوں تو یہ لوگ سسٹم میں موجود لوگ میرے راستہ نہ روکیں، یہ میرے ساتھ مل کے میرے پاکستان کا مقام، اس کا پرچم جو رانا خرم صاحب لہرا رہے ہیں، دنیا میں سب سے اوپر یہ پرچم ہونا چاہیے وطن عزیز پاکستان کا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم سارے ادارے محکمے ایک پیج پہ ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے پاؤں نہیں کھینچیں گے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے۔ میرے بھائیوں، میں وہی بات آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ اور ان کی قبر مبارک کو شہید کیا گیا، لیکن پاکستان میں جب افغان مجاہدین نے بغاوت کی انگریز سرکار کے خلاف اور انہوں نے جہاد بلند کیا تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات میں دھماکے ہوئے۔ اس پہ ریسرچ کر لینا کہ یہ دھماکے امریکہ نے جان بوجھ کے کروائے تھے، کیونکہ ان بزرگان دین کے ماننے والوں کا مکتبہ فکر اور تھا، وہاں لڑنے والوں کا مکتبہ فکر اور تھا، اور یہاں فرقہ وارانہ تصادم کرانے کے لیے کہ پاکستان کی عوام کہیں اغوانیوں کے حق میں نہ کھڑی ہو جائے امریکہ کے خلاف، تو یہ اس طریقے کے دنگے کرائے گئے تھے۔ اس چیز کو سمجھیں، ایک ہی گاڑی ہوتی تھی جو امام بارگاہ پہ بھی دھماکہ کرتی تھی اور مسجد پہ بھی دھماکہ کرتی تھی، اور پھر سنی شیعہ فساد بھی کریٹ ہو جاتا تھا۔ یہ بریلوی دیوبندی فساد بھی جان بوجھ کے کریٹ کیا گیا تھا آج سے 20 سال پہلے، کیونکہ افغانستان کو امریکہ نے شکست دینی تھی۔ آج ایران مخالف یا لبنان مخالف تحریکیں بھی جو چلوائی جا رہی ہیں، جان بوجھ کے چلوائی جا رہی ہے تاکہ فلسطین کی کاز کو ناکام کیا جا سکے۔ میرے مسلمانوں، تم اگر خود اکٹھا ہونا نہیں چاہو گے، یاد رکھو آج فلسطین کی باری ہے، کل عراق کے ساتھ ہوا تھا، پرسوں لبنان کے ساتھ ہوا تھا، اس سے پہلے شام کے ساتھ ہوا تھا، اس سے پہلے افغانستان میں ظلم ہوا تھا، اس کے بعد ترکیہ پاکستان رہ گیا، اور پھر عرب کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ جانیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ خدا کا واسطہ میں میڈیا سے کہتا ہوں، ان تقریروں کو انگریزی میں عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان ممالک کے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کروائیں۔ کوئی تو آواز اٹھنی چاہیے امت کے اتحاد کی۔ میں مزید آگے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے میرے پاکستانیوں، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری عزت نفس اور غیرت بیچ دی گئی ہے۔ آپ لوگوں کا ذکر کر رہے تھے راجہ فیضان صاحب اور حافظ عبد الرحمان صاحب، ظفر مری صاحب تشریف لائے بلوچستان سے۔ یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری 2 ہفتے پہلے الیکشن سے جاتے ہیں بلوچستان اور وہاں کے سارے میر سرداروں کو خرید کے لے آتے ہیں، پوری کی پوری صرف وہاں سے ایک جماعت کو ہرانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کراچی سے ہرانے کے لیے مصطفیٰ کمال اور MKM کو اکٹھا کیا گیا۔ زرداری ناراض ہو گیا کہ کراچی سے ہمیں نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب آپ کو سندھ کی حکومت دیں گے، ساتھ باپ پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس سب کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیں گے اور بلوچستان کی حکومت بھی دے دیں گے، اور کچھ سیٹیں میاں صاحب کو دیں گے۔ میاں صاحب جب گئے بلوچستان میں تو وہاں پر کیا ہوا کہ میاں صاحب کے سامنے سارے بڑے بڑے وڈیرے نواب جاگیردار آئے اور اپنی دستاریں اتار کے دی کہ پہنے، ہمارے سر کی عزت ہے، یہ لیں، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ وہ بدبخت جو ہے وہ کہتا ہے میں یہ نہیں پہنتا دستاریں۔ ایک بھی نواب وڈیرا اتنا غیرت مند نہیں تھا جس نے کہا کہ نواز شریف دفع ہو جاؤ۔ جسے میر چاکر خان رند کی دستار کی عزت اور حیا نہیں ہے، اس کو ہم کبھی بھی بلوچستان میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ سارے غلاموں کی طرح چپ کر کے بیٹھ گئے، اس کی گود میں بیٹھے، اور ہارے ہوئے الیکشن انہیں جتوائے گئے اور وہ آ گئے۔ بلوچستان میں اگر آج دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، لوگ یونیورسٹیوں سے نکل کے دہشت گرد بن رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندوں کو پارلیمان کی راہ نہیں دکھائی جا رہی۔ وہی نواب وڈیرے جاگیردار ہر 5 سال کے بعد جیتی ہوئی جماعت میں شمولیت انہیں کروائی جاتی ہے اور جتوا دیا جاتا ہے اور انہیں مینج کیا جاتا ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی چاہے بلوچستان ہو یا آپ کا پنجاب ہو، انشاءاللہ
یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو اور کسانوں مزدوروں ہاریوں کے بچوں کو ٹکٹ دے کے ان جاگیرداروں کے مقابلے میں کھڑا کرے گی. ان کے سیاست کے تابوت میں آخری کیل پاکستان نظریاتی پارٹی ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ کے ملک کا نظام صرف تب بہتر ہو سکتا ہے میرے بھائیوں.